السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، مثلا ہم نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ کی، کوئی بھی نیک عمل کیا، تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے پتہ نہیں ہمارا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں۔ یعنی ہم نے نماز پڑھی تو ذہن میں وسوسہ آتا ہے پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم نے روزہ رکھا، پتہ نہیں ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادات، ہمارا ذکر و اذکار کرنا، ہمارے نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں ایک بزرگ نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ ان کے پاس ایک ان کا مرید آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے پتہ نہیں میری عبادات قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ میں روزے رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ اللہ میری قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس بزرگ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، کہا کہ یہ دیکھو کہ جب تم ایک نیک عمل کرتے ہو پھر دوبارہ وہی عمل کرنے کی توفیق تمہیں کون دیتا ہے؟ کیونکہ ہے نا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق کس کی طرف سے ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے۔ فرمایا جب تم ایک عمل کرتے ہو پھر دوبارہ وہی عمل کرنے کی توفیق تمہیں کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ۔ فرمایا یہی تو نشانی ہے، یہی تو علامت ہے کہ تمہارا وہ پہلے والا عمل اللہ کو پسند تھا، اللہ نے اس عمل کو قبول فرمایا ہے، دوبارہ وہی عمل کرنے کی توفیق تمہیں دی ہے۔ اسی طرح مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ اللہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ کرتا رہا، تو اس کے ذہن میں بھی اس طرح کا وسوسہ آیا کہ کتنے عرصے سے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے بے وقوف، مرید تھا ان کا، فرمایا اے بے وقوف، جو تم اللہ اللہ کرتے ہو یہ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ یعنی ایک مرتبہ تم اللہ کہتے ہو، دوبارہ جب تم اللہ کہتے ہو تو یہ پہلے والی اللہ کہنے کا جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ توفیق جو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی مل رہی ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ہمیں اگر اس طرح کا وسوسہ آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے اگر ایک نماز پڑھی ہے پھر دوبارہ اگلی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق مل گئی تو ہماری اس بات کی یہ نشانی ہے کہ پچھلی نماز جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہماری نماز اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک روزہ رکھا ہے پھر دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے تو فرمایا یہ پچھلے روزے کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، جبھی تو اللہ دوبارہ توفیق دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ آئے، دوبارہ میری عبادت کرے، دوبارہ یعنی ایک سجدہ ہمارا قبول ہوتا ہے تو دوبارہ سجدہ کرنے کی توفیق ہمیں اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اس بندے نے سجدہ کیا، اللہ خوش ہوتا ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک مرتبہ روزہ رکھا، دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق ملی تو یہ پچھلے روزے کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایک نیک عمل کیا، دوبارہ نیک عمل کرنے کی توفیق ملی تو فرمایا یہ پچھلی عمل کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ ہمارا پچھلا عمل جو ہے وہ اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جو توفیق مجھے مل رہی ہے عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تسبیحات کرنے کی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میرے عمل اللہ نے قبول فرمائے ہیں، میرے عمل اللہ قبول فرما رہا ہے، اس لیے تو مجھے دوبارہ بار بار توفیق دے رہا ہے کہ میں یہ عمل کروں۔ تو اس طرح کے وسوسوں میں نہ رہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔